یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کی اہم عبادت روزہ ہے۔ احادیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں روزے کی آئی ہیں۔ چنانچہ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصائم لا ترد دعوته، کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایسے ہی ایک روایت میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا۔ نمبر 2، عادل بادشاہ کی دعا۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ایک بڑی اہم عبادت ہے، اور روزہ دار کی دعا اللہ کے یہاں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، خاص طور پر افطار کے وقت کی دعا۔ لہذا روزہ دار کو چاہیے کہ افطار کے وقت خاص طور پر دعا کا اہتمام کرے۔ اب چند وہ مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹتا نہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے، پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے، پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اور اگر دانت سے غذا نکال کر ہاتھ میں لی، پھر اسے منہ میں لے کر نگل گیا تو روزہ یقیناً ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا بلا کراہت درست ہے۔ اگر روزہ دار روزے کی حالت میں گرمی کی شدت کی وجہ سے غسل کرتا ہے تو یہ غسل کرنا بلا کراہت درست ہے، اگرچہ پانی کی ٹھنڈک بدن کے اندر تک پہنچ رہی ہے۔ تیسرا مسئلہ، کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کی جو تری رہ جاتی ہے، اس کو تھوک کے ساتھ نگلنے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ لہذا کلی کرنے کے بعد تری جو منہ میں رہ گئی ہے، اگر وہ تھوک کے ساتھ نگل گیا روزے دار، تب بھی روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ ایسے ہی روزے دار کی آنکھ سے آنسو بہہ گئے یا اسے پسینہ آیا تو مسئلہ یہ ہے کہ آنسو یا چہرے کا پسینہ 1-2 قطرہ بلا اختیار حلق میں چلا جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کان کا میل نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ کتنی ہی بار کان میں سلائی ڈالی جائے۔ روزے دار نے سحری کی اور وہ پان کا عادی تھا، پان کھا لیا اور منہ لال ہو گیا۔ اب پان کھانے کے بعد اس نے کلی کر کے منہ کو اچھی طرح صاف کر لیا، لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی، یعنی تھوک کے اندر جو لال پنا ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوا، تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ اگر اس سرخی کے اثرات تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلے جائیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے۔ اگر اس سرخی کے لال کلر کے اثرات تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلے جاتے ہیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے۔ ایسے ہی روزے دار کو سردی تھی اور سردی کی وجہ سے، نزلے کی وجہ سے روزے دار نے وکس مرہم لگایا، جس کی تیز خوشبو دماغ تک پہنچتی ہے، اس کے استعمال سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور روزے میں کراہت نہیں آتی۔ رہا ایک مسئلہ قے کا، تو قے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے دار کو سحری کھانے کے بعد تھوڑی سی قے آئی، پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی یا قصدن اسے نگل لیا، یعنی جان بوجھ کر اس نے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ تھوڑی سی قے آئی تھی، پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی
تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، جان بوجھ کر اس نے تھوڑی سی قے کو نگل لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر منہ بھر کر قے ہوئی تھی اور اس نے قصدن لوٹا لیا قے کو، جان بوجھ کر لوٹا لیا قے کو، قے منہ بھر کر ہو رہی تھی، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں رومال بھگو کر سر پر رکھنا بلا کراہت جائز ہے، روزے کی حالت میں سرما لگانا، روزے کی حالت میں تیل لگانا، روزے کی حالت میں عطر سونگھنا، یہ تمام چیزیں روزے کی حالت میں جائز ہیں۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں مسواک کرنا، خشک ہو یا تر، بلا کراہت جائز، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا ثابت ہے، بلکہ صحابی رسول عامر بن ربیعہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں کئی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا، یعنی اتنی مرتبہ آپ نے مسواک کی کہ میں اسے شمار نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔